بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے بہار الانوار، جلد 11، جو در حالات حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ یہ اردو ترجمہ ہے میرے سامنے، جس کو محفوظ بک ایجنسی والوں نے چھاپا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 267 پر 267 پر حدیث ہے کہ ظہور آزمائش کے بعد ہوگا۔ اس میں اوپر راویوں کے نام ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے منصور، یہ امر یاس و نا امیدی کے بعد ہی ظہور پذیر ہوگا، اور اللہ کی قسم اس وقت تک ظہور نہ ہوگا جب تک تمہیں پرکھ نہ لیا جائے۔ اللہ کی قسم اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک تمہیں چھانٹ نہ لیا جائے، اور اللہ کی قسم اس وقت تک ظہور نہ ہوگا جب تک جس کو شکی ہونا ہے وہ شکی نہ ہو جائے، اور جس کو سعید ہونا ہے وہ سعید نہ ہو جائے۔ کتاب اکمال الدین سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، مولا کی حدیث لی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ دور غیبت میں کانٹوں پر چلنا پڑے گا۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس صاحب امر کے لیے غیبت ہے، اور اس دور غیبت میں اپنے دین سے متمسک رہنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کانٹوں پر چل رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اس صاحب امر کے لیے غیبت ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے دین سے متمسک رہے۔ یہ بھی اکمال الدین سے روایت لی ہے، اور غیبت توسی میں بھی جو ہے نا یہی اسی کے تقریباً ملتی جلتی روایت موجود ہے۔ دور غیبت میں شدید آزمائش ہوگی۔ یہاں پہ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگ بلا امام، یعنی کہ تمہارا امام ظاہری طور پر تمہارے سامنے نہیں ہوگا، اور بلا علم، یعنی ظاہری طور پر آپ امام سے علم نہیں حاصل کر سکیں گے، رہ جائے گا۔ ایسا دور جب ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہوگے۔ اس وقت تمہیں چنا جائے گا، چھانٹا جائے گا، چھانا جائے گا، قحط سالیاں ہوں گی، اور ایک شخص صبح کو امیر بنے گا اور شام کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اکمال الدین و تمام النعمت سے ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک جماعت بیٹھی تھی جو آپس میں مصروف گفتگو تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ دی اور فرمایا، تم لوگ کن باتوں میں مشغول ہو؟ افسوس افسوس، اللہ کی قسم جس طرف تمہاری نظریں ہیں وہ نہ ہوگا جب تک کہ تم کو چھان نہ لیا جائے۔ اللہ کی قسم جس طرف تمہاری نگاہیں لگی ہیں وہ نہ ہوگا جب تک کہ تم کو چھانٹ نہ لیا جائے۔ اللہ کی قسم جس طرف تمہاری نظریں ہیں وہ نہ ہوگا جب تک کہ تم کو ہر طرف سے مایوس نہ کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم جس طرف تم دیکھ رہے ہو وہ اس وقت تک نہ ہوگا تا وقت کہ جس کو بدبخت و شکی ہونا ہے وہ بدبخت و شکی نہ ہو جائے، اور جس کو نیک و سعید ہونا ہے وہ نیک و سعید نہ ہو جائے۔ یہ غیبت توسی سے انہوں نے لیا یہاں پہ بہار الانوار میں، یہ مولا کی یہ حدیث، یہ روایت۔ اور یہ غیبت نعمانی اور الکافی میں بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے کہ امام ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگوں کو اچھی طرح چھان پھٹک نہ لیا جائے گا، اور تا وقت کہ تم میں سے صرف نادر ترین لوگ نہ رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تا وقت کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ لے جنہوں نے جہاد کیا۔ پھر فرمایا، اور یہ نہ جان لے کہ تم صبر کرنے والے ہو۔ اور دور غیبت میں اپنے دین کو محفوظ رکھنا، اس کے بارے میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ائمہ علیہم السلام میں سے 7ویں امام علیہ السلام کا 5واں فرزند علیہ السلام غیبت اختیار نہ کر لے
تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے زائل ہو جائے۔ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے زائل ہو جائے۔ اس صاحب امر کے لیے غیبت تو یقینی ہے، اور یہ ایسی غیبت ہوگی کہ جو ان کی غیبت کا قائل ہوگا وہ بھی پھر جائے گا۔ ایسی غیبت ہوگی کہ جو ان کی غیبت کا قائل بھی ہوگا وہ بھی پھر جائے گا۔ یہ دور امتحان ہوگا جس میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ یہ غیبت توسی سے یہ نقل کی ہے حدیث، یہ مولا کی بحر الانوار میں۔ اور بوقت ظہور جو ہے نا وہ چنیدہ لوگ ہوں گے، چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ یہ ابو بصیر نے روایت کیا کہ امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مولا نے فرمایا یہ امر اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک دنیا کی 2/3 آبادی نہ ہو جائے گی۔ تو ابو بصیر نے عرض کیا کہ جب تو 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی تو پھر باقی ہی کیا رہ جائے گا میرے مولا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ وہ 1/3 جو باقی رہ جائے گی اس میں تم لوگ ہوگے؟ اللہ اکبر۔ اور قبل ظہور سخت چھانٹی ہوگی، سخت چھانٹی ہوگی۔ یہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان ہے، انہوں نے نقل کیا یہاں پر کہ مولا فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا، جابر جعفی نے سوال کیا مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ حضرات کا دور فرج اقتدار کب آئے گا؟ تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افسوس افسوس، ہمارا دور فرج اقتدار اس وقت تک نہ آئے گا جب تک کہ تم لوگوں کو اس طرح چھان نہ لیا جائے جس طرح چھلنی میں اناج چھانا جاتا ہے، پھر چھان لیا جائے، پھر چھان لیا جائے تاکہ گرد و غبار وغیرہ سب دور ہو جائے اور وہ صاف شفاف رہ جائے، یعنی چنیدے ہوئے لوگ نہ رہ جائیں، تب تک چھانا جائے گا۔ بوقت ظہور مومن کم ہی ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے روایت ہے کہ امام ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا راوی نے کہ مولا میں آپ پر قربان، میرے والد اسی انتظار میں انتقال کر گئے کہ آپ حضرات کی حکومت آئے گی، اور اب میرا سن بھی اسی انتظار میں اتنا ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں بھی مر جاؤں گا اور آپ مجھے کچھ نہ بتائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو اسحاق، کیا تمہیں کچھ جلدی ہے، عجلت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں مولا، مجھے جلدی ہے، اور بھلا مجھے عجلت کیوں نہ ہو جبکہ میں اس قدر مسن ہو گیا ہوں، یعنی کہ بزرگ ہو گیا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا اے ابو اسحاق، اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم میں سے اتنی چھان بین نہ کی جائے کہ تم میں سے اقل قلیل، بہت ہی کم، قلیل سے بھی قلیل لوگ رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے اپنے کف دست سے تھوڑے کا اشارہ کیا، یعنی ہاتھ سے بہت تھوڑے کا اشارہ کیا، اور ظہور کے وقت چنیدہ لوگ رہ جائیں گے۔ آگے روایت ہے امام ابو الحسن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کی طرف تمہاری نگاہیں ہیں وہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگوں کو چھان پھٹک نہ لیا جائے کہ تم میں سے نادر الاندر، نادر ترین کے علاوہ کوئی اور باقی نہ رہیں گے۔ اور اب یہ میں اس گفتگو کے اختتام میں صرف یہ ایک اور مولا کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے ساتھ عربی بہت کم ہوں گے، جو عرب والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ امام ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وائے ہو عرب کے سرکشوں پر جو شر و فساد سے بہت ہی قریب ہیں۔ میں نے عرض کیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل عرب میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ فرمایا بہت کم۔ میں نے عرض کیا مگر ان میں سے اکثر تو صاحب امر کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کا چھاننا پھٹکنا ضروری ہے، ان کو چھلنی میں اتنا چھانا جائے گا کہ چھلنی سے اکثر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غیبت توسی میں کلینی نے بھی ابن ابی عافور سے اسی کے مثل روایت نقل کیا الکافی میں،
اور جناب کلینی نے، اور دلائل الامامت تبری میں بھی انباری سے اسی طرح کی روایت منقول ہے کہ عربی جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہوں گے، اتنے چھانے جائیں گے، مولا کہتے ہیں کہ چھلنی سے اکثر نکل جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں تک یہ رزق معرفت پہنچے۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ لوگوں سے فقط اتنی گزارش ہے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، مومنین کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ مولا کا یہ جو ذکر آپ کے سامنے کیا یہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یا علی مدد۔